اور آخرت کو برباد کرنے والا عمل ہے، یاد رکھیے سود۔ آئیے اور سود کی حرمت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے سود خوروں کے تعلق سے آپ فرماتے میں ایک رات جو ہے میرے پاس دو ساتھی آئے، دو فرشتے، اور مجھے ایک مقدس مقام کی طرف لے گئے۔ جب میں اس مقام کے پاس گیا تو میں نے ایک نہر دیکھی، ایک تالاب دیکھا، اس میں دو لوگ تھے، ایک انسان باہر کھڑا تھا اور دوسرا انسان جو ہے اس میں تیر رہا تھا، اور وہ جو نہر تھی اور تالاب تھا وہ خون کا تھا۔ یہ آپ کو جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا ایک آدمی اس خون میں تیرتا 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 کنارے پہ جب آیا، اور کنارے پہ آنے کے بعد اس نے نکلنے کی کوشش کی تو وہ آدمی جو باہر کھڑا تھا اس کے پاس پتھر کا ڈھیر تھا، اس نے ایک پتھر لے کر اس کے منہ پر زوردار مارا، جس سے واپس وہ ٹپک گیا اور اس ندی میں گر گیا اور پھر تیرنے لگا۔ میں نے کہا اے میرے ساتھی یہ کیا معاملہ ہے، یہ آدمی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ خون میں ایک تو تیر رہا ہے، اب اندازہ لگائیے پانی میں تیرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، خون گاڑا ہوتا ہے اپنی ڈینسٹی کے اعتبار سے، اس میں بدبو ہوتی ہے، خون خون معمولی نہیں ہوتا، بدبو ہوتی ہے، اس میں تیر رہا تھا وہ پتھر، وہ منہ پر پڑا، کمزور سب سے آزاد، منہ سب سے کمزور جگہ ہے، اس میں دماغ ہے، اس میں ناک ہے، اس میں آنکھ ہے، کان ہے، یہ بہت کمزور، یہ جو چیز ہوتی نازک ہوتی ہے، منہ پر پتھر مارا، جہنم کا پتھر ہے، چھوٹا موٹا پتھر نہیں ہوگا، مارنے والا بھی کوئی وہ لاڑ سے نہیں مار رہا ہوگا، وہ اس کو سزا دینے کے اعتبار سے مار رہا ہے پتھر پھینک کر، وہ واپس گرتا ہے اس ندی میں، پھر تیرتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا ہے میرے ساتھی کیا ہے اس کا معاملہ؟ اس میں سے ایک نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور تھے، دنیا میں سود کھاتے تھے تو خون کی ندیوں میں تیریں گے، اس تالاب میں رہیں گے اور ان کے منہ پر پتھر پڑیں گے جب وہ نکلنے کی باہر کوشش کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں،